میں زندہ بتاتے ہیں وہ کن دلائل کے تحت تفصیل سے بیان کیجیے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو احمد بن حنبل بھی لائے ہیں، اور اس کے بعد ابو داؤد میں، نسائی میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اس دن کے اندر بڑے بڑے معاملات پیش آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ زندگی کی بات تو ہے ہی ہے، اور جب آپ وفات پا جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تب یہ امت کا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی لاشوں کو کھائے۔ اس دلیل پر حالانکہ یہ دلیل نہیں بنتی ہے، لیکن زبردستی کی بات اور ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ صحیح روایت ہے تو یہ ثابت کرتی ہے کہ وفات تو پا گئے انبیاء، ورنہ زندہ لاش کو یا زندہ آدمی کو زمین نہیں کھاتی۔ جب یہ خصوصیت بیان کر دی گئی کہ انبیاء کی لاشوں کو زمین نہیں کھاتی، اس کے معنی ہے ان کو لاش تو بنا لیا، مردہ تو مان لیا، لیکن بہرحال درازدستی کی بات اور ہے۔ تو اس سے گویا ایک شک پیدا کر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک محفوظ ہے، اور پھر دوسری روایتوں سے زندگی پیدا کی گئی، اور وہ روایتیں آئی کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزق، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر تیسری روایت لائی گئی کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نائیا عن قبری ابلغتو۔ پھر چوتھی روایت لائی گئی ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ تو یہ کوششیں کی گئی کہ قبر پرستی کے ذریعے سے امت کے اندر شرک آتا ہے اور اس کی بنیاد فراہم کی جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ روایت جو آئی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کی لاشوں کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائے۔ تو یہ جب اس روایت نے اپنا اثر پیدا کیا تو اللہ نے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے انتظام فرمایا امام بخاری کے ذریعے سے۔
کے متعلق کہا کہ یہ روایت منکر روایت ہے، اور ثبوت میں اپنی جرح و تعدیل کی دونوں کتابیں تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں اس روایت سے انہوں نے تعارف کیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اندر جو ایک راوی ہے تو یہ حسین ابن علی الجوفی جو روایت کرتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے استاد نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے، تو بخاری نے کہا کہ اس شخص نے غلط بیانی کی ہے، اس نے اس ثقہ راوی سے جس کے دادا کا نام جابر ہے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر اس سے نہیں سنا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس نے جو سنا ہے کوفے کے اندر عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم سے، دادا کا نام جس کے تمیم تھا اور وہ منکر حدیث ہے۔ اس کی روایت بخاری کا قاعدہ ہے کہ یہ روایت بیان کرنا بھی مناسب ہے۔ تو پہلی روایت پر کیونکہ سارا شرک پھیلنے والا تھا، اللہ کے اس نیک بندے کا ماتھا ٹھنکا، یہ جو تیاری کی جا رہی ہے اس روایت کو حسین ابن علی الجوفی نے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اس نے سننا چاہتا ہے انتہائی ہوشیاری سے کہ سارے اعمال ان شیعہ مومنین کے جن کو یہ مومن کہتے ہیں وہ ان کے 12 اماموں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد ان کی اولاد میں تصور کرے، اور یہی بات امام راضی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کی، غلط بیانی کی ہے حسین ابن علی الجوفی نے، اس نے اس سے سنا ہے، اس نے اور ابو اسامہ ہے اس نے بھی اسی طرح کی بے اعتدالیاں کی ہیں کہ جان کے پوچھتے ایک منکر راوی کو دادا کا نام بدل کر اس کو ثقہ راوی بنا دیا ہے اور ایک منکر روایت کو ثقہ روایت بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو بخاری نے یہ بیان کر کے گویا یہ جو اصلی سامان تیار کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کر کے سننے والا اعمال پیش کیے جانے والا بنایا جا رہا تھا، گویا اس کے خلاف انہوں نے دلائل دے کے ثابت کیا کہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، اور پھر صحیح بخاری میں حدیثیں لا کر ثابت کیا کہ دیکھو 63 سال کے بعد جب حجرے کی ایک دیوار گر گئی اور اس کے پاس جو ایک قبر تھی اس کا ایک حصہ دیوار کے گرنے کے ساتھ وہ کھل گیا، ایک پیر نظر آنے لگا، تو مدینے میں لوگ دہشت میں آ گئے کہ شاید یہ پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے۔ تو تحقیق کے بعد عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انہوں نے ثابت کیا دلائل سے یہ وہ مقام نہیں ہے اس طرح سے دفن ہوئے تھے، یہ درس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ہے، اس میں ابھی کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو بخاری نے یہ لا کر ثابت کیا کہ یہ روایت جس کو میں منکر کہتا ہوں، جس کو دنیا قبول کر رہی ہے اور جو بنیاد بنا رہی ہے قبر پرستی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ خصوصیت ہے انبیاء کی کہ زمین ان کے جسد کو جسم کو نہیں کھاتی، تو یہ نبی تو نہیں تھے حضرت عمر 63 سال گزرنے کے بعد جب لاش کا پیر نکل آیا ہے تو وہ بالکل صحیح سلامت رہا، اس کے معنی جو خصوصیت کی روایت جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو غیر نبی کی محفوظ ہے۔ تو جہاں ایک جو محدثانہ طریقے پر اس روایت کو انہوں نے جگہ کے ذریعے سے ختم کیا، اسی طرح سے جو اس کا مضمون تھا اس کو بھی یہ روایت لا کر 63 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر بھی صحیح سلامت۔ تو یہاں پر ایک قرض یوں ہو گیا۔ اب دوسرا کہ بیٹی کی روایت 4ویں اور 5ویں صدی کی
کہ اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے. اس کے اندر بھی جو کذاب ہے ابن قتیبہ اس کی بھی شادی ہو گئی کہ یہ روایت قرآن و حدیث سے ٹکرانے کے علاوہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہے. اب تیسری روایت کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، یہ روایت باقی ہے، وہی 5ویں صدی کی روایت. اور سارے محدثین نے کہا کہ اس میں محمد ابن مروان کلبی ہے صاحب صدی، اس کا ساتھی اور شاگرد ہے. سب سے بعد جھوٹوں میں ایک جھوٹا گنا جاتا ہے اور یہ بھی کذاب اور غلطہ ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سننا قبر کے بعد جس کو آج دنیا میں ہر ایک مانتا ہے. سعودیوں کا یہی عقیدہ، سارے حنبلیوں کا عقیدہ یہی، سارے اہل حدیث کا عقیدہ یہی، سارے دیوبندیوں اور بریلویوں کا اب یہ عقیدہ ہے تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اور یہ دلیل یہ 5ویں صدی کی روایت اس میں کذاب رضا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام. اس کے اندر جو راوی ہے یہ دادان ہے، عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت کرتا ہے. اور اس کے لیے ابن حجر بھی لاتے ہیں کہ یہ شخص ہے، یہ شیعہ ہے. اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں ان کے 12 اماموں پر، ہر عمل چھوٹا اور بڑا. تو اس نے اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں رواج دیا ہے اور دنیا نے اس کو مانا ہے. قرآن کی آیتیں بیان کرتی ہیں انک میت و انہم میتون، کہ وفات آپ کو بھی آئے گی اور آپ کے مخالفین بھی ہیں، یہ بھی اس دنیا سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا فیصلہ ہوگا. وہاں ان کے اختلاف کا مالک فیصلہ فرما دے گا. پھر مالک نے فرمایا جو مر چکا ہے بغیر کسی استثناء کے، یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے. اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو سلام کرو اور سلام کے بعد جواب کی طالب بنو. تو تمہاری ان کو کیا خبر، ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے، ان کو اپنی خبر نہیں. مالک نے فرمایا کہ دنیا تم کو آزمائش کے لیے اللہ نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. پھر زندگی کے بعد تمہیں موت سے سابقہ پیش آنے والا ہے، اور موت کے بعد پھر قیامت تک تمہاری جسم کے اندر پھر جان نہیں ہوگی. پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں پھر زندہ کر کے اٹھائے. مالک نے قرآن میں فرمایا، یہاں اتنی بات تھی، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن دعاهم غافلون. اس سے زیادہ بھٹکا بھٹ کے تو بات ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا کہ جو بہت شدہ لوگوں کو اولیاء ہوں انبیاء ہوں ان کو پکارے، ان کو آواز دے کہ وہ سنیں گے اور جواب دیں گے. فرمایا وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کی پکاروں سے وہ غافل ہیں. مالک نے فرمایا والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون، یہ مردے ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن کو پھر زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں پہنچائے گا. چند کی بات. پھر مالک نے فرمایا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ جو مر گیا اور اس دنیا کے درمیان ایک فرق، کے جواب میں یہ روایتیں پیش کی گئی. پھر قرآن کے بعد حدیث بخاری نے، امام بخاری نے ایک تو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ روایت کے اوپر
شدت کے ساتھ رد کیا اور پھر وہ اپنی روایت لائے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میکائیل اور جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے سے یہ ہوا کہ خواب کی معراج ہوئی، اللہ نے جو برزخ میں ہو رہا تھا وہ سب دکھایا، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ سود خور کیوں پتھراؤ ہو رہا ہے اور جو زناکار ہیں مرد و عورتیں ایک ہی تنور کے اندر آگ نیچے بھڑک رہی ہے، اس میں برہنہ جلائے جا رہے ہیں، چاہے ان کی قبریں اس دنیا میں مختلف جگہوں میں ہوں لیکن سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر جنت کی سیر کرائی اور جنت الفردوس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہتر جگہ ہے، تو بخاری روایت کرتے ہیں دونوں فرشتوں نے میکائیل اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے سر کو اوپر اٹھائیے، تو نبی صاحب نے اوپر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے ساری جگہوں سے اچھی جگہ نظر آئی، میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ تو آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں، جب میری جگہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، داخل ہو جائیں۔ گویا قیامت تک کے لیے وفات کے بعد شہداء سے بلند و بالا مقام، جس کا مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا ہے وسیلے کا وہ مقام جو جنت الفردوس میں ہے، عرش کے سب سے قریب ہے، اس کے نیچے وہ ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ تو قرآن کے بعد یہ حدیث اور اس کے بعد اجماع صحابہ بخاری مسلم ساری حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر اور وہ اللہ کا بندہ جس سے شیطان بھاگتا تھا، لیکن اللہ کی یہ عنایت بھی ہے اور مالک کی مہربانی ہے کہ اس مسئلے کو جو اہل کتاب کے اندر شرک کا باعث بنتا ہے، جو سب سے بڑے ولی ہو سکتے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر اختلاف کے ذریعے سے اور حضرت عمر کو سخترین آزمائش میں ڈال کر وہ محبت کے جوش میں اس طرح سے خود رفتہ ہو گئے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا، مسجد نبی میں ایک شور برپا ہو گیا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی سے وفات پا گئے اس کے سر کی خیر نہیں ہے، تلوار نکالی ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن جو ان کا مقام تھا، جہاں پر ان کا کارخانہ بھی تھا اور رہتے بھی تھے، ان کو خبر ہوئی ہے، وہ آئے ہیں عائشہ کے حجرے میں پہنچ کر چادر چہرے سے ہٹائی ہے، ماتھے کو بوسہ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ زندگی آپ اس میں بھی پاکیزہ اور فریضہ تر تھے اور اس کے بعد بھی پاکیزگی آپ کا شعار ہے، اور پھر اللہ آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع کرے گا، ایک موت پھر باہر نکلے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ جوش میں بھرے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ نہیں مر سکتے، ابھی تو منافقین ہنس رہے ہیں، آئیں گے زندہ ہیں اور ان کو درست کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، اب مجھے سلام کرنے دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد یہ شروع کیا کہ الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو سن رکھو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مات آ گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کا پجاری ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی ہے، زندہ جاوید ہے، اس کو موت نہیں۔ پھر آپ نے دونوں قرآن کے شہادت میں آیتیں پیش کی، ان کا میت و انہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ جو اس جوش کے اندر محبت تھی، اس شدت میں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سارے قائل ہو گئے سب کی زبان پر، حالانکہ قرآن
پڑھتے تھے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ تکمیل ہو گئی تھی، لیکن یہ اس طرح سے ذہن اس سخت آزمائش میں بعض حضرات کا پریشان ہو گیا. تو یہ قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، جو تین چیزیں ہیں. اور اجماع صحابہ وہ صحابیوں میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ بھی ابھی دفن نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ سوال پیدا ہوا ہے. اور یہ اس طرح سے اللہ نے اس کو صاف کر دیا کہ اب بات بالکل صاف ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ بعد الموت کے آخری زمانے میں بھی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ کبھی چادر منہ پر ڈال کر چہرہ بند کرتے ہیں اور کبھی اسے اتار پھینکتے ہیں. اور آپ کی زبان پر یہی کلمات ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ اہل کتاب ہیں، یہ اپنے اولیاء اور انبیاء قبروں میں اس کا درست کی روایت کسی معنی میں آتی ہے 5 دن پہلے جو کی، تو ان پر لعنت ہو. تو یہ جو آپ ڈرا گئے تھے کہ اہل کتاب امتوں میں یہ قبر پرستی کے ذریعے سے، قبر کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، تو وہی بات بالکل صاف ہو گئی. قبر پرستی کے اندر جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ مردہ جو ہے یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، بس تو یہ ختم ہو گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ سے. تو 200 سال تک پھر امت کے اندر یہ فتنہ تو پیدا نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ نے دوسری آزمائش میں ڈالا کہ بنو عباس خلفائے عباسیہ کے اندر مامون ہے، مہدی ہے، اور انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کی کہ سب سے سارے علماء سے یہ منوانا انہوں ضروری سمجھا کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح سے مخلوق فنا ہو جائے گی قرآن بھی فنا ہو جائے گی، اس کو عقیدے کو مانو. تو ایک خیال برپا ہو گیا امت کے اندر جو کمزور تھے، لیکن چونکہ بادشاہی روپ اور سارے اثرات ساتھ تھے ان کے، تو چند حضرات نے صرف مقابلہ کیا. ان میں ایک نام امام احمد بن حنبل کا ہے کہ انہوں نے آخر وقت تک اس کا مقابلہ کیا اور بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور اس طرح سے امت مسلمہ اس وقت موجود تھی، یہ اس کی آنکھوں کے تارے بن گئے. لیکن وہی بات جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا تھا کہ نہیں وفات پائی، اب ان کے اوپر وہی وار ہوا. اور یہی روایتیں جو میں نے یہ ان تک پہنچائی گئی، انہوں نے ان کو صحیح مانا اور پھر اپنا یہ عقیدہ بنا لیا. اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 4 دانگ عالم میں ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی. اور جب انہوں نے اس کو یہ عقیدہ بنایا ہے تو اس کے بعد سے پھر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس کو رد کر سکے. حالانکہ سارے قرآن پڑھنے والے، حدیث صحیح حدیثوں کے جاننے والے ہیں، لیکن شخصیت کا یہ اثر تھا کہ جس نے اس سے پہلے صحابہ کا معاملہ اور اس سے پہلے جو اور ائمہ کہلاتے ہیں اور خاص طور سے امام حنیفہ کا، کہ وہ فقہ کے اندر بھی جو عقائد سے علم کلام نہیں دے فقہ میں تو قانونی چیز ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے جو حدیث میں قرآن میں آیا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم، کہ عربوں کے علاوہ آدمی بھی ایسے آئیں گے کہ جو اللہ کے صحیح معنوں میں مخلص بندے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر حضرت سلمان فارسی کا بتایا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمائے یہ اجمی اس کی قوم کے لوگ جو عرب کے علاوہ ہے، اگر سوریا بھی ایمان ہوگا تو وہ لے آئیں گے. تو امام حنیفہ نے، حالانکہ یہ مسائل عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان کے بارے میں یعنی قسموں کے بارے میں انہوں نے اس معاملے کو صاف کر دیا کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ اگر میں تجھ سے اب کبھی بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق اور یہ طلاق معلق ہے، ہمیشہ ہو جائے گی جب کبھی وہ بات کرے گا. اب اس کا کوئی توڑ نہیں سوائے اس کے کہ بات نہ کرے. امام حنیفہ نے کہا
کہ جس نے قسم کھائی تھی اس نے سنا اس نے کہ وہ مر گیا. جوش میں عزیز تھا، دوست تھا، جوش میں بڑا ہوا، اس کے لاشے پر آیا مخاطب ہو کر کہ بھائی کتنی محبت کا زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، لیکن ایک دن شیطان نے ایسا بہکایا ہے کہ ایسی قسم کھا بیٹھا اور تم کو اب دنیا سے چلے گئے ہو، اب کیا تلافی کا کوئی امکان میرے لیے باقی نہیں رہا. افسوس. غلام حذیفہ کہتے ہیں لوگ کہیں گے تو بات کرنے کی قسم کھائی تھی، بات تو کر لی اس نے. اس کی بیوی کو 3 طلاق اب یہ بچ نہیں سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے اس نے کہا تھا کہ اگر میں تجھ سے بات کروں، اور بات تو اس سے کی جاتی ہے کہ جو سنتا ہو، سمجھتا ہو اور جواب دے پاتا ہو. مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے. تو یہ جو انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اس سے پہلے، تو یہ پیدا ہوئے 164 میں امام حنیفہ کی وفات کے 14 برس بعد. یہ آخری 4 میں یہ آخری امام کہلاتے ہیں. لیکن وہ بات سب موجود ہے، ان کی بات سب نے بلا دی. قرآن و حدیث کے نصوص کو بھول گئے، اور ان کے اثر کا یہ عالم تھا کہ وہ وقت ہے 220 ہجری کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور آج 1150 برس گزر چکے ہیں. ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مردہ زندہ ہے. نبی سب سنتے ہیں، دور وہاں سے سنتے ہیں، دور سے دور سلام پڑھو. حالانکہ تم کہتے ہو اللہ کو مخاطب کرتے ہو اللہم صلی، لیکن جو فرشتے گھوم رہے ہیں وہ بدقسمتی سے عربی بھی نہیں جانتے. اس درود کے اعمال کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے. یہ عقیدہ جو عقل کے لحاظ سے کوئی ایک ناسمجھ سے ناسمجھ ہو وہ ختم جائے گا. لیکن کیا کیا جائے، اب یہ ایسے عجوبے روزگار ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا، 2000 سال گزر گئے، اور ہمارے یہاں 1150 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ نبی صاحب قبر میں زندہ ہیں، اعمال ان پر پیش ہوتا ہے. کوئی اس کو للکارنے والا نہیں تھا. پہلے لوگ تھے، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم. تو یہ ہے ہماری روزات کہ اس وقت سے آج تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں قرآن حدیث کے جاننے والے ہیں. یہ رد عمل نہیں دکھایا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے. اس اصلی بات کو انہوں نے اس وجہ سے ایسا ہوا، باہر اندر واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ آج کل خود پرستی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کیا، اور پھر یہی نہیں، اب تو یہ عقیدہ ہے. میں نے دکھایا ہے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے جو مسالک ہیں اور جن کے بڑے بلند بالا نام ہیں، یہ صرف کہتے ہیں صرف مومن نہیں بلکہ ہر کافر اور مشرک جو قبر میں ہے وہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر اور باقی سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی 2 مسلمان مومن تھے، ایک مر گیا ہے، 30-40 50 برس گزر جائے، اگر اس کی قبر پر وہ جا کر وہ دعا کرے گا بھائی سلامتی والی، تو وہ اندر والا سنے گا، دیکھے گا، پہچانے گا، جواب دے گا. بار بار نہ سن پائے گا، وہ اندر والا زندہ اور بار بار مر پائے گا. اور اس عقیدے کو انہوں نے اپنی ساری کتاب میں فوٹو دیکھ دیے ہیں، چاہے الوسیلہ ہو، چاہے اتباع صراط مستقیم ہو، چاہے فتاوی ہو. یہ ابن تیمیہ جب مانے جاتے ہیں یہ تو اس طرح کی بات ہے. ابن قیم امام احمد کی متعلق ہے. تو اب یہ کہیے کہ کسی نے اور ملا دیا ہے، یہ اور بات ہے.